بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کتاب الصوم، یہ کتاب احکام روزہ کے بیان میں ہے۔ صاحب ہدایہ نے کتاب الصوم کو کتاب الزکوٰۃ کے بعد بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں نماز کے معنی بعد زکوٰۃ ہی کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور اس جیسی عبارت سے کئی مقامات پر قرآن نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ہی بیان کیا ہے۔ اسی لیے صاحب ہدایہ نے بھی قرآن کریم کی اقتداء اور اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنی معرکۃ الآراء کتاب میں بھی صلاۃ کے بعد زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، اور اب صوم اور اس کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ صوم کے لغوی معنی ہے امساک، یعنی لغت میں مطلق رکنے کا نام صوم ہے، خواہ وہ کھانے پینے سے رکنا ہو اور خواہ بات چیت یا کسی اور چیز سے رکنا ہو۔ چنانچہ سورہ مریم میں انی نذرت للرحمن صوما میں صوم کا اطلاق امساک عن الکلام پر کیا گیا ہے، بات چیت کرنے سے رکنے پر کیا گیا ہے، اور صوم کے شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہیں دن میں روزے کی نیت کے ساتھ مفطرات ثلاثہ اکل، شرب اور جماع سے رکنے کا نام صوم ہے۔ الامساک عن المفطرات الثلاثة نہارا مع النیت، روزے کی نیت کے ساتھ مفطرات ثلاثہ اکل و شرب و جماع سے رکنے کا نام شرعاً صوم ہے۔ الامساک عن المفطرات الثلاثة نہارا مع النیت، رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر سے پہلے فرض کیے گئے ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر سے پہلے فرض کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دوسرے سال ماہ شعبان میں فرض کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے عاشوراء اور پھر ایام بیز یعنی ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، لیکن شواف حضرات کہتے ہیں رمضان سے پہلے کوئی بھی روزہ فرض نہیں تھا، اور عاشوراء اور ایام بیز وغیرہ کے روزے سنت تھے، مگر ہماری تائید میں ابو داؤد، بخاری اور دیگر کتب احادیث کی روایات میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رمضان سے پہلے عاشوراء اور ایام بیز کے روزے فرض تھے،
چنانچہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبد الرحمن ابن مسلمہ کی روایت ہے ان اسلم اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال صمتم یومکم هذا قالوا لا قال فأتموا بقیت یومکم وقضوہ، یعنی قبیلہ اسلم کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ عاشورہ کا دن تھا، چنانچہ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب جتنا دن باقی ہے اس میں روزے کی نیت کر لو اور بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ اللہ کے نبی نے قبیلہ اسلم والوں کو صوم عاشوراء کی قضا کرنے کا حکم دیا ہے، اور قضا صرف فرض اور واجب ہی کی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاشوراء کا روزہ سنت نہیں بلکہ فرض تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الصوم ضربان واجب ونفل، والواجب ضربان منهما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز بنيته من الليل وإن لم ينوي حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجزيه۔ اعلم أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وعلى فرضيته إن عقد الإجماع، ولهذا يكفر جاحده، والمنذور واجب لقوله تعالى وليوفوا نذورهم۔ فرماتے ہیں کہ روزے کی دو قسمیں ہیں، واجب اور نفل، اور پھر واجب کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو متعین زمانے سے متعلق ہو، جیسے رمضان اور نذر معین کا روزہ، چنانچہ یہ روزہ رات کی نیت کے ساتھ جائز ہے، اور اگر کسی نے نیت نہیں کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو اس کے لیے صبح اور زوال کے درمیان نیت کرنا کافی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کافی نہیں ہے۔ تم جان لو کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس لیے کہ فرمان باری تعالی ہے تم پر روزے فرض کیے گئے، اور اس کی فرضیت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، اسی لیے تو اس کے منکر کی تکفیر کی جاتی ہے۔ اور نذر کا روزہ واجب ہے، اس لیے کہ ارشاد ربانی ہے کہ تم لوگ اپنی نذروں کو پوری کرو۔ وسبب الأول الشهر ولهذا يضاف إليه ويتكرر بتكرره، وكل يوم سبب وجوب صومه، وسبب الثاني النذر والنية من شرطه، وسنبينه ونفسره إن شاء الله تعالى۔ اور اول یعنی صوم رمضان کا سبب شہر رمضان ہے، اسی لیے صوم کو رمضان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور شہر رمضان کی تکرار سے روزہ بھی مقرر ہو جاتا ہے، اور رمضان کا ہر دن اپنے روزے کے واجب ہونے کا سبب ہے، اور دوسرے یعنی نذر معین کا سبب خود نذر معین ہے، اور نیت روزے کی شرط ہے،
اور انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ وجہ قوله فی الخلافیۃ قوله علیہ السلام لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد النية فسد الثاني ضرورة أنه لا يتجزى بخلاف النفل لأنه متجز عنده ولنا قوله بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم وما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال أو معناه لم ينوي أنه صوم من الليل ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل وهذا لأن الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالى فتترجح بالكثرة جانب الوجوب بخلاف الصلاة والحج لأنهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما بخلاف القضاء لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما بعد الزوال لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جانب الفوات ثم قال في المختصر ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الزحوة الكبرى لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها ليتحقق في الأكثر ولا فرق بين المسافر والمقيم خلافا لزفر لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل۔ اور مختلف فی مسئلے میں امام شافعی کے قول کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رات سے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ معتبر نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ جب فقدان نیت کی وجہ سے روزے کا جزء اول فاسد ہو گیا تو جزء ثانی بھی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ صوم متجزی نہیں ہوتا برخلاف نفل کے، اس لیے کہ نفل امام شافعی کے یہاں متجزی ہوتا ہے۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے جو آپ نے ایک اعرابی کے چاند دیکھنے کی شہادت کے بعد فرمایا تھا کہ باخبر ہو جاؤ جس نے کچھ کھا لیا وہ باقی دن کچھ بھی نہ کھائے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لے۔ اور امام شافعی کی پیش کردہ روایت فضیلت اور کمال کی نفی پر محمول ہے، یا اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے یہ نیت نہیں کی، یہ روزہ رات سے ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ روزے کا دن ہے لہذا اول دن میں امساک اس کی نیت پر موقوف رہے گا جو متأخر ہے اور اکثر یوم سے متصل ہے جیسے نفل، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ صوم رکن واحد ہے اور ممتد ہے، اور نیت اسے اللہ کے لیے متعین کرنے کے لیے ہے، لہذا کثرت سے جانب وجود کو ترجیح حاصل ہو جائے گی، برخلاف نماز کے اور حج کے، اس لیے کہ ان دونوں کے کئی ارکان ہیں، لہذا نیت کا اس عقد سے متصل ہونا شرط ہوگا جو نماز اور حج کی ادائیگی کے لیے کیا گیا ہے، برخلاف قضا کے، کیونکہ وہ اسی دن کے روزے پر موقوف ہوتی ہے اور وہ نفل ہے، اور برخلاف ما بعد الزوال کے، کیونکہ اس صورت میں دن کے اکثر حصے کے ساتھ نیت کا اتصال نہیں پایا گیا، لہذا جہت فوات کو ترجیح
حاصل ہوگی۔ پھر امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے مختصر القدوری میں ما بینہ و بین الزوال فرمایا ہے، اور جامع صغیر میں امام محمد نے قبل نصف النہار فرمایا ہے، اور یہی اصح ہے، کیونکہ اکثر دن میں نیت کا وجود ضروری ہے، اور یوم کا نصف طلوع فجر سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک ہے، نہ کہ وقت زوال تک، لہذا ضحوہ کبریٰ سے پہلے نیت شرط ہوگی تاکہ دن کے اکثر حصے میں نیت متحقق ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں مقیم اور مسافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، امام ظفر کا اختلاف ہے، کیونکہ ہماری بیان کردہ دلیل میں مقیم اور مسافر کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طویل عبارت میں روزے کے اقسام اور ان میں نیت کی مشروعیت کی تفصیل اور توضیح بیان کی گئی ہے۔ امام صاحب قدوری رحمہ اللہ تعالی روزے کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 واجب، نمبر 2 نفل، اور یہ 2 قسمیں در حقیقت صوم کی 3 قسموں کو شامل ہے، کیونکہ صوم کی کل 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔